السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ابھی آپ کا میسیج میں نے سنا اور آپ کی خواہش کے مطابق ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، شارٹ میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے میرے بھائی، آپ قرآن کی جو بات کر رہے ہیں، بے شک قرآن کے ساتھ حدیث، حدیث کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے، لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر چیز سچویشن پہ اچھی لگتی ہے۔ قرآن جس طرح نازل ہوا اس طرح مرتب نہیں ہوا۔ آج جس صورت میں ہمارے پاس قرآن ہے، ایسا تو نازل نہیں ہوا نا بھائی سورہ فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران، نہیں، سچویشن کے حساب سے۔ آپ ایک کام کیجئے، بہت ہی آسان، میرے ساتھ 1 مہینے کا ٹائم لے لیجئے، ڈیلی 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹے میں اپن ایک پارے پہ محنت کریں گے، آدھے گھنٹے میں پارے کو سنیں گے، باقی آدھے گھنٹے میں انڈرلائن کریں گے، یا سنتے سنتے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے، انڈرلائن کرتے جائیں گے۔ اگر آپ صرف عربی میں سنیں گے تو 15 سے 20 منٹ لگے گا آپ کو، آدھا گھنٹہ ہی رکھ لیجئے۔ چلیے 1 مہینے کا کورس ہے، 30 پارے 30 دنوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر احکامات کتنے ہیں، متشابہات کتنے ہیں، احکامات کو الگ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ تمام احکامات میں سب سے زیادہ جو کام کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے۔ جب وہ نکل جائے گا تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں کچھ نہیں کرنے کی ہیں، تو اس کے بعد کیا کریں گے، نہیں کرنے والی چیزیں پہلے لے لیں گے، کیونکہ گناہ چھوڑنا ہے، پہلے گناہ چھوڑیں گے تو سیدھی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ڈونٹس کو پہلے لکھ لیں گے، اللہ منع کر رہا ہے یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، باقی تو پوری زندگی فری ہے آپ کے لیے، پوری قرآن فری ہے آپ کے لیے۔ پہلے جو چیزیں امپورٹنٹ ہے نہیں کرنے کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کام بھی خراب ہو جا رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ٹینکی ہے پانی کی، اس کے ہولز پہلے بند کریں گے نا آپ، اس کے بعد ہی اس میں پانی ڈالیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ پہلے اپنی زندگی کے ہولز بند کیجئے، جس سے آپ کی نیکیاں، آپ کا ثواب، آپ کا اجر، آپ کا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ بتا دے خالی تھیلی جھٹک کے کہ تمہاری تھیلی میں تو سوراخ تھے نیچے، سب کچھ چاول گر گیا، آٹا گر گیا، شکر گر گئی، تمہاری ٹینکی میں تو سوراخ تھے نیچے، وہ پانی بہہ گیا پورا۔ تو ہم پہلے ایک کام کریں گے، قرآن میں کے احکامات کو الگ کریں گے، احکامات میں سے نواہی کو الگ کریں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا ہے۔ گناہ کتنے ہیں لکھ لیں گے، اس کے بعد ایک لسٹ بنائیں گے، سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے، بکواس کرنا، بکواس اللہ کا نام لے کے، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا، نہیں، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، سورہ اعراف آیت نمبر 33 کا آخری ٹکڑا۔ 5 چیزیں حرام ہیں، اس میں سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ تم جھوٹ بولو۔ ہم کو دین معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، ایک مہینہ ایک حدیث کے اوپر نکالیں گے، امام بخاری کو لائیں گے، ان کی تمام جلدیں پڑھیں گے، اس میں پہلے عنوان کو الگ کر لیں گے، طہارت کا ایک عنوان ہے، ایمانیات کا ایک عنوان ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، اس سب کو الگ کر کے اس میں یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ قرآن کی آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھایا، اس کو الگ کر لیں گے۔ پھر قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس کو عمل کر کے کیسے دکھایا وہ دیکھ لیں گے، الگ کر لیں گے۔ پھر کسی بات کو آپ نے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے سمجھایا اپنے الفاظ میں، کیونکہ یہ تو بولنا ہی کفر ہے کہ قرآن نہیں سمجھ میں آیا تو بیوقوفی کی بات ہے۔ سب کو قرآن سمجھ میں آ رہا تھا، کافروں کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے وہ لوگ، جیسا آج ہم لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو میرے بھائی یہ ایک ہوم ورک کریں گے تب آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، کچرا کچرا ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی بولتے ہیں نا، بالکل اس سے زیادہ پیوریفائی ہو جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد عمل کرنا آسان ہے۔ تو اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، یہ جو آپ روز میرے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں نا، ڈیلی، آلموسٹ ڈیلی، آپ ہفتے میں 1 آدھ بار فون کرتے کر کے یا آلٹرنیٹ کرتے ہیں، جب بھی فون کر کے بولتے ہیں میں آ رہا ہوں، میں ابھی آیا، میں ابھی، آپ کی یاد آ رہی تھی آپ کو، حالانکہ آپ کہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہاں ہوں، آپ کو کئی کلومیٹرز کا سفر کرنا پڑے گا میرے سے ملنے کے لیے۔ تو آپ یہ جو اس طرح کی جھوٹ بولتے ہیں نا، پہلے یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، وعدہ خلافی چھوڑ دیجئے، گالی گلوچ دینا چھوڑ دیجئے، حرام کی کمائی چھوڑ دیجئے۔ آپ جس گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہے ایسا تو وہ چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ رہن کے اوپر گھر لیے ہوئے ہیں تو رہن چھوڑ دیجئے، کرائے کے گھر میں آ جائیے۔ آپ بے غیرت بیٹھ کے بن کے باپ کا کھا رہے ہیں، بھائیوں کا کھا جا رہے ہیں، اولاد کا کھا جا رہے ہیں، بیوی سے کام کروا رہے ہیں، بیوی کا زیور بیچ دے رہے ہیں، یہ حرکتیں چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا، اور یہ کام میرے ساتھ کریے انشاءاللہ۔